السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے مدنی قاعدے کے رولز کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھیں گے، اس کے بعد مدنی قاعدے میں دیکھ کر پڑھیں گے اور ان رولز کو لاگو کرتے ہوئے پریکٹس کریں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حروف تہجی یعنی حروف مفردات کسے کہتے ہیں اور کتنے ہیں؟ جواب، حروف مفردات الف سے یا تک کو کہتے ہیں اور یہ 29 ہیں۔ سوال نمبر 2، انہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ انہیں بے تے سے اے خے توئے وغیرہ کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، انہیں عربی لہجے کے مطابق با تا سا آ خو تو ضو پڑھتے ہیں، بے تے سے حے خے توئے زوئے نہیں پڑھتے۔ سوال نمبر 3، ان 29 حروف میں سے حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں اور انہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جواب، ان 29 حروف میں سے 7 حروف یعنی خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور انہیں موٹا پڑھتے ہیں۔ سوال، صاد اور ضاد میں کیسا ساؤنڈ ہوگا یعنی آواز آئے گی؟ جواب، صاد، ضاد ہوگا۔ سوال، ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جواب، 4، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ کوئی حرف ہونٹ ہلاتے ادا نہیں کریں گے۔ سوال، کن حروف کے ادا کرتے وقت سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے؟ جواب، وہ 3 حروف ہیں، زا، سین، صاد۔ سوال، ان 3 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ سوال، اس علامت کا مطلب کیا ہے؟ جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 5 حرکات کی مقدار 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ انہیں آپ نوٹ ڈاؤن فرما لیجئے۔ آئیے اس کے بعد ہم اب سبق نمبر 1 مدنی قاعدے کا شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، جیسا کہ سوال و جواب میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حروف مفردات 29 ہیں اور وہ الف سے لے کر یا تک ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ یا وغیرہ۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے تے تھے حے خے توئے زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، حا، خو، تو، ضا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ سوال و جواب میں یہ بات واضح تھی کہ 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کا نام حروف مستعلیہ ہے۔ وہ یہ ہیں، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یعنی یہ کھا نہیں پڑھیں گے، صاد نہیں پڑھیں گے، ضاد نہیں پڑھیں گے، بلکہ خو موٹا، صاد موٹا، ضاد موٹا، طا موٹا، ظا موٹا، غین موٹا، قاف موٹا، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ان کا مجموعہ یعنی ان کو
ان تمام حروف کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہیں خص قذ۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ جیسے کہ سوال جواب میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہیں با، یہ ہونٹوں سے ادا ہوگا، فا، یہ ہونٹوں سے ادا ہوگا، میم، یہ ہونٹوں سے ادا ہوگا، واو، یہ ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، جیسا کہ اس بات سوال و جواب سے واضح ہو گئی تھی۔ ان 3 حروف یعنی زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، جیسے یہ بات سوال و جواب سے روشن ہو گئی تھی کہ 3 حروف ایسے ہیں جن میں سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، وہ یہ ہیں زا، سین، صاد۔ ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں، جیسے کہ بات سوال و جواب سے واضح ہو گئی تھی کہ ان 3 حروف کو صفیریہ والے حروف کہتے تھے۔ آئیے اب پریکٹس کرتے ہیں، میرے ساتھ آپ پڑھیے گا۔ الف، با، تا، ثا۔ ثا کو یاد رکھیں، یا آپ ادا جب کریں گے تو یہ سین نہ ہو پائے سین، بلکہ ثا، یعنی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت کے بیچ میں سے اپنی زبان کا کنارہ نکالیں، سرا نکالیں، جیسے کہ ثا، ثا، جیم۔ جیسے کہ ہم نے بات سوال و جواب میں واضح کر دی تھی کہ جو تمہیں جیم بریکٹ میں دکھ رہا ہے اس میں ایک علامت دکھ رہی ہے جو چاند کی طرح جا رہا ہے، اس چاند کی علامت جہاں بھی آئے گی اس کو 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے، یعنی 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہ سوال و جواب سے واضح ہو گیا تھا، اگر آپ نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے تو جی 5 الف کے برابر کھینچیں گے، آ، خو، دال۔ اس میں وہی علامت آ گئی جو کہ سوال و جواب میں تھی کہ یہ علامت اگر آئے گی تو 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذال، اس میں وہی علامت آ گئی تو یہاں پر بھی 5 الف کے برابر کھینچیں گے، اور ذال کو ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے، یعنی جیسے ثا ادا کر رہے تھے، اپنے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت کے بیچ میں سے زبان کو نکالیں گے، ذال، را، زا، سین۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی وہی علامت آ گئی بریکٹ میں سین کے اوپر چاند کی طرح، تو یہاں پر بھی 5 سیکنڈ کے برابر کھینچیں گے، سین۔ آگے ہے شین، یہاں پر بھی وہی علامت آ گئی، یعنی بریکٹ میں شین کے اوپر آپ دیکھیں تو ایک چاند کی طرح علامت ہے۔ سوال و جواب سے بات واضح ہو گئی تھی کہ جہاں یہ آئے گا تو وہاں پر 5 الف کے برابر کھینچیں گے، یعنی 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے، شین، صاد۔ اس میں بھی آپ دیکھیں وہی علامت، صاد بریکٹ میں صاد کے اوپر چاند کی طرح علامت دکھ رہی ہے، تو یہاں پر بھی 5 سیکنڈ یعنی 5 الف کی مقدار تک کھینچیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال جواب میں ایک بات یہ بھی تھی کہ صاد کا ساؤنڈ کیسا ہوگا، تو وہاں بتایا گیا تھا صاد، دو یعنی لوٹتی ہوئی آواز نکلے گی، تو یہاں پر بھی لوٹتی ہوئی آواز نکالیں گے، صاد۔ آگے ہے ضاد، تو یہاں پر بھی بریکٹ میں ضاد کے اوپر چاند کی طرح علامت ہے، تو یہاں پر بھی ضاد کو ادا کرتے وقت یعنی وہ چاند کی علامت جو ہے اس کو 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے، یعنی 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور اسی سوال و جواب میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ضاد کا ساؤنڈ کیسا ہوگا، تو بتایا تھا کہ ضاد، لوٹتی ہوئی آواز نکلے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ صاد، ضاد اور یہ خا وغیرہ جو نیلے نیلے کلر کے دکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب 5، یہ سب کے سب حروف مستعلیہ ہیں، یعنی موٹے پڑھے جائیں گے، اس لیے میں ان کو موٹا بھی پڑھ رہا ہوں، ضاد۔
آگے انہی حروف مستعلیہ میں سے ایک حروف اور آ رہا ہے تو یہ موٹا پڑا جائے گا، تو آگے یہ بھی موٹا پڑا جائے گا کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ یعنی موٹے والے حروف میں سے ہے۔ وہ آگے ہے عین، تو اس کو بھی، اس میں بھی دیکھیں عین بریکٹ کے اوپر چاند کی طرح ایک علامت دکھ رہی ہے، اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، عین۔ آگے ہے غین، اس میں بھی چاند کی طرح بریکٹ کے اوپر غین کے اوپر بریکٹ میں ایک علامت دکھ رہی ہے، اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچیں گے، غین۔ آگے ہے فا، پھر ہے قوف، یہ بڑا قوف ہے یعنی یہ حلق سے ادا ہوگا، قوف، اس طریقے سے اس کی پریکٹس خوب کرنا ہے آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی وہی چاند کی طرح علامت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچیں گے، قوف۔ آگے ہے کاف، اس میں بھی وہی علامت آ گئی، لام، اس میں بھی وہی علامت آ گئی، میم، اس میں بھی وہی علامت ہے، نون، اس میں بھی وہی علامت ہے، واو، تو اس کو واو کو باو ادا نہیں کریں گے، باو ادا نہیں کریں گے، بلکہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، یعنی واو۔ آگے ہے ہا، آپ نے ایک اوپر ہا پڑھا تھا، وہ ہا تھا، اور یہ جو ہے یہ ہا ہے، تو یہ جب ادا کرتے ہیں ہا، تو اس کو ادا کرتے ہوئے ڈائریکٹ سینے کی طرف سے آواز آتی ہے ہا ہا، اور وہ ادا کرتے وقت ہا آواز نکلے گی، ہا۔ تو اس کی پریکٹس خوب کرنا ہے ہم کو۔ آگے ہے حمزہ، حمزہ میں آپ دیکھیں یہی اس کے پاس والی ہا ہے، یعنی جو ابھی ہم ہا سینے کی طرف سے نکال رہے تھے، شروع میں وہی ہا ہے اور آخر میں وہی ہا ہے، تو اس کو ادا کریں گے حمزہ، نہ کہ حمزہ ادا نہیں کریں گے، بلکہ شروع میں آپ دیکھیں وہی گول گول ہا ہے، تو اس کو ادا کریں گے حمزہ۔ آگے ہے یا، تو الحمدللہ عز وجل ہمارا سبق نمبر 1 مدنی قاعدے کا پورا ہوا۔ آپ اسی طریقے سے پریکٹس کیجئے اور